کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، اس کا خلاصہ ہے طہارت، صفائی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی۔ اس میں کئی مثالیں دی تھی میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے۔ پھر دانتوں کی صفائی ہے، پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے، پھر عقیدے کی صفائی۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے کانسیپٹ، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے۔ ناپاک چیز کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر گھن آئے، انسان کو بدبو محسوس ہو۔ شرک بھی ناپاک چیز ہے، اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی ماحول کی گندگی جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ کے سونگھنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ سونگھنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے۔ اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا۔ بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے، قابل تعظیم ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا۔ آپ کو سانپ کی، اژدہے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ مقدس چیز ہے۔ بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے۔ دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو۔ مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے، اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے۔ انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا، جس طرح سے چاہو۔ ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو، کہ تمہاری خدمت کے لیے، پہلے تمہاری جان بچے گی۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا، مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ مقدس، یہ مقدس، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت دو جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس، بولو، نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے لیے ہیں۔ اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو، مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو۔ تم میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اکرمکم، اکرام سے نکلا یہ لفظ، کمپیریٹیو ڈگری، سب سے زیادہ قابل اکرام، یعنی دوسروں سے زیادہ، اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کو عزت دی جائے، وہ ہے اتقاکم، جس میں تقوی سب سے زیادہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ تو اتقا جو ہے یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہے اس میں عزت کا ریشو بھی اسی تناسب سے سب سے زیادہ۔ کیا عجیب بلاغت ہے کہ بھائی تم نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا قابل عزت ہے حقیقی اعتبار سے، تو دیکھ لو کتنا برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک عزت تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اس کی بیس تقوی پر نہیں ہے۔ جیسے آپ کو اپنے آفیسر کی کوئی عزت دینی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آفیسر کی عزت نہیں ہوگی تو ماتحت اس کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی کمپنی
بند ہو جائے گی۔ یہاں یہ والی عزت مراد بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے۔ ایک عزت وہ ہے جو سربراہ کو ماتحت نے دینی ہے۔ باپ کافر ہے، گھر کا سربراہ ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا بلکہ بیٹا باپ کی عزت کرے گا، حالانکہ تقویٰ کس میں زیادہ ہے؟ بیٹے میں۔ لیکن چونکہ باپ ہے تو شریعت نے باپ ہونے کی بیس پر اس کو آپ کے لیے قابل عزت بنایا۔ یہ میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں، یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو فقہ پر، حضرات فقہائے کرام پر اعتراضات کرتے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں، ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا۔ فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، مجتہدین اس کے قائل ہیں، چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ میں ہوگا، پیرلل ہوگا، لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے، برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس برابری میں، اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے، ذات سے مراد قوم، اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ ایک کمتر خاندان کی لڑکی کا پیرلل ہے، لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کمتر خاندان کی لڑکی کی، اس کے جوڑ کی، لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے۔ ایک بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے، تو یہ اس کے پیرلل نہیں ہے۔ ایک ایسے پیشے سے وابستہ لڑکی جس کا باپ ایسا پیشہ ہو، کمانے کا ایسا ذریعہ ہو جو قابل عزت سمجھا جاتا ہے، لڑکا ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے جو زیادہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، تو یہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ میری بھی بحث ہوئی، جب میں نے ایک کتاب لکھی نا تعدد زوجات پر، زیادہ شادیوں پر، جب میں نے کتاب لکھی تو اس میں میں نے یہ بھی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بیوی پر قناعت کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ان کے جوڑ میں نہیں ہو رہے، پیرلل نہیں ہو رہے، نہ خاندانی لحاظ سے، نہ مالی لحاظ سے، نہ پیشے۔ لڑکیاں اپنے سے کمتر میں جا رہی ہیں، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم، تو ڈیمانڈ کم ہونے سے ویلیو، بولو، جب چینی بہت زیادہ ہو، خریدار نہ ہو تو چینی اوپر جائے گی نیچے آئے گی، ویلیو کم، اس کو اس کے اوریجنل ریٹ نہیں ملیں گے۔ تو ایسے ہی لڑکیاں ہول سیل کے حساب سے ہیں، ڈیمانڈ ہے ایک ہی رکھنی ہے ہر آدمی نے، تو عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ لڑام سے نیچے، اس کو نہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مہر بھی اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا، پونے 5,000، 3,500، 4,000 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں، کچھ بھی اس کو اس کے جوڑ کا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہو، لڑکا ہو، بس اتنا کافی ہے، کچھ چرس ورس نہ پیتا ہو۔ کچھ دنوں میں یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی، چرسی ہو بھلے۔ تو میں نے جب اپنی کتاب میں یہ سارے احکام لکھے تو ایک صاحب الجھ پڑے، کہنے لگے میں یہ فقہ شکہ نہیں مانتا، جو فقہ شکے کی کتابوں کے حوالے دیے نا اپنے فقہ شکے، کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، آپ نے بول دیا کہ لڑکا قابل عزت ہونا چاہیے، جتنی لڑکی اور عزت میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خاندان ہے، نسب ہے، اور پیسہ ہے، دینداری بھی اس میں، سب سے پہلے تو دینداری ہے، تو اور بھی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نسب وسب کیا ہوتا ہے، خاندان کیا ہوتا ہے، پیشہ کیا ہوتا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں ایک لڑکی کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، بعض لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ قابل عزت ہے۔ اب ٹیچر ہے، آپ کے کوئی ٹیچر ہیں، کم تنخواہ ہے، لیکن ٹیچر ہونا ایک عزت، ایک
قابل عزت ہے نا. آپ کسی کو بتاتے ہیں میں کس یونیورسٹی میں کیا ہوں, پروفیسر ہوں, لیکچرار ہوں, بریگیڈیئر ہوں, کرنل ہوں, جج ہوں, ہائی کورٹ میں وکیل ہوں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا پیشہ کیا ہے, جی میں بھنگی ہوں, ایک مثال دے رہے ہیں, تو حرام تو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہیں. اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھنگی کا مقام اس کرنل سے زیادہ ہو, اس جج سے زیادہ ہو, اس لیے کہ اس میں تقویٰ تھا اور اس میں تقویٰ نہیں تھا. تو اصل عزت تو اس بھنگی کی ہے جس میں تقویٰ ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہے. لیکن دنیا کے احکام میں اللہ نے, شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے جو معیارات ہیں دنیا میں, وہ اگر شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو شریعت ان معیار کو نہیں چھیڑتی ہے, اس کو باقی رکھتی ہے. کہ دنیا کے نظام اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جج کو اور ایک بھنگی کو ایکول کر دیا, برابر کر دیا, تو نظام چلے گا دنیا کہاں چلے گا؟ سپریم کورٹ کے جج کو آپ کو عزت دینی پڑے گی, اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے, آفیسر کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے, مینیجر کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے, ماتحتوں کا الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے جو عورت کے لیے حکم دیا نا کہ کفوف میں نکاح ہو, کفو ہم پلہ جوڑ, یہ اس لیے کہ نکاح اگر اخروی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملہ بھی ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ اگر جوڑ کا نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کی جو مصلحتیں ہیں, نکاح کے جو فائدے ہیں وہ حاصل بولو نہیں ہوں گے. شوہر کمتر ہو جائے گا, عورت برتر, تو وہ ماتحت ہو کے چلے گی. دیکھو آرمی میں آفیسر جو ہے وہ مکھنچو قسم کا آ گیا, اور ماتحت جو فوجی ہیں وہ سارے ذہین فتین, بہت ہی یعنی وہ ہائٹ میں بھی اچھے اور پرسنالٹی وائز بھی. اور جو کمیشن آفیسر ہے ان کا جو وہ 4.5 فٹ کا فار ایگزامپل, اور ہے بھی اوپر سے کیا ہے, فارغ ہے. تو ایک آدھ ایسی کرپشن ہو جائے, دھاندلی ہو جائے تو چل جائے گا نظام. لیکن اگر کمیشن آفیسر سارے مکھنچو قسم کے بھرتی ہونے لگے ہیں بھائی, اور ISSB کلیئر کر کے جو جائیں وہ رنگروٹ ہوں, تو چلے گا نظام؟ نہیں چلے گا نا. اس لیے آفیسرز میں دیکھی جاتی ہے پرسنالٹی, دیکھی جاتی ہے بات چیت کا اسٹائل, دیکھا جاتا ہے کانفیڈنس, دیکھا جاتا ہے, تاکہ ماتحت اپنے آفیسر کی اطاعت کرتے ہوئے عار اور ذلت محسوس نہ کرے. وہ کہے کہ یار یہ واقعی اس قابل تھا کہ میرا آفیسر بنتا. یہ انسان کی نفسیات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.9% عہدے اسلام لانے کے بعد انہی کو دیے جو جاہلیت میں بھی سردار تھے قوم کے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ سردار اس لیے بنے کہ ان کے اندر ایسے گٹس تھے, ایسی قابلیت تھی کہ وہ قوم کے سردار بن گئے. لوگ ان کو سرداروں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے, ذہنی طور پر تیار تھے. تو اگرچہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن جیسے ہی اسلام میں کنورٹ ہوئے فوراً ان کو اسلام میں عہدہ دے دیا گیا. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں کفر میں جو لوگ اچھے تھے, اسلام میں بھی وہی کیا ہیں, وہی بہتر ہے. تو یہ دنیا کا نظام. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا فقہا نے جو ہے نا اپنی طرف سے معاذ اللہ تفصیلیں بیان کی ہیں کہ لڑکی کا یہ, اگر وہ لڑکی جناب اتنے اونچے, اس کا باپ اگر کوئی جج ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے, اور لڑکا اگر مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہے گلی محلے میں, تو یہ نکاح یہ غیر کفو میں نکاح ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں, باپ کی اجازت کے بغیر تو منعقد ہی نہیں ہوگا.
چاہے لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں باپ کی بھی بدنامی ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو کالعدم قرار دے دے. تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلام تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں نے کہا پھر آپ یعنی اگر یہی بیس ہے اس کی، تو پھر آپ کے آفس میں تو جو آپ کا باس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ماتحت نمازی ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو باس تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے. بس ہر آدمی نا ایک ڈگڈگی جو ہوتی ہے نا، جیسے بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، کتنا خطرناک ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. بندر کے ہاتھ میں گرنیڈ آ جائے، بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو سب بھاگیں گے بھائی، کسی وقت کسی پہ بھی چلا دے گا. تو آج بھی ایسا ہی ہے، علم آ گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علم کے اہل نہیں ہیں، اٹھا اٹھا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو، بس ریفرنس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ بھی دیا محترم نے، اور محترم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے، اوپر سے کیا ہے خالی. تو دنیا میں تو اصول کچھ اور ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، دنیا میں جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو. تبھی جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے. جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، چونکہ سردار تھے نا، اسلام لائے، تو آپ نے ان کو پروٹوکول دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے اس کو معافی ہے. عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن اتنی بات ہے کہ ایک تو ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی بیس پہ کسی کو عزت دینا، یہ جو دنیا میں عزت دی جاتی ہے اس کی بھی کوئی بیس ہوتی ہے. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، یہ بات درمیان میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے دیکھو، اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں. الٹے الٹے مشورے، الٹی الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شخبوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا، توکل تھا، ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے، اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے، اب نہیں ہیں. اسی وجہ سے تھے، اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے، اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا، اتنے حادثات، اتنے واقعات، اتنی لاشیں گر چکی ہیں، اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے سے شروع کرو، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں، بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں. اور سب کا سب کے بارے میں یہی حال ہے، اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ، ڈکیتیاں، فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو، کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں، کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دی،
اور پتلی گلی سے نکل لی, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو, ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا, معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے, لائسنس بنوایا جا رہا ہے, نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں. سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو, تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے. یہاں سے گئے بند ہو گئے, اب وہاں سے گھوم کے جاؤ, پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے, پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا. کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو, انتظار کر رہے ہوتے ہیں 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش, کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے, اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں, سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا, برین ہیمریج ہوا. سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے. لیکن کوئی خیال, بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے, تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے ایک بلڈ پریشر مشین رکھی ہے اپنی والدہ کے لیے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو, ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے, کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے, ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا, گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے, جب پھیل گئی ہے, سبھی کو ہو رہا ہے, تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو, چیک تو کر لو کہ ہے, مجھے یقین آ جائے, ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں, بی پی ہائی ہے, میں 6 انڈے کھاؤں گا میں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں, ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے, ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیے. اب آپ بتاؤ یار, وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا, نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا, گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہے, آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو, ابا پائے پکے میں کھائیے پلیز. اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا, اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا, اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا, یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا, یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا, کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ, عمریں ختم. عمر کوئی, آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا, ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے 60, 55, 50, 90% 55, 60 کے اندر نظر آئیں گے آپ کو. 90% کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لوگے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے, اسلام کہتا ہے بس 1 جنم, دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, لیکن وہ بھی زندہ ہیں, ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا, پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں, میرا قاعدہ ہی نہیں ہے, گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی.
تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو، اس کو تو ویسے ہی انسان، وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے، بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ، کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے، میرے استعمال کی نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لو نا۔ تو کیا زیادتی ہو رہی ہے، گارڈ جو علماء کو گارڈ رکھا ہو تو ٹینشن ہے، جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء، پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن، بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت۔ جہاں عزت جا رہی ہو، دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ جان بچانا ہے۔ جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر، تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے؟ عزت بچانی، پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے، اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا، اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے، عزت ختم۔ دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عزت والے کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ، کمیشن آفیسر بن جاؤ، اس میں اتنا جو ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا۔ میں نے کہا عزت کس میں ہے؟ آفیسر بننے میں۔ آپ کے پاس پاور آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ۔ تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو؟ آفیسر بنو۔ آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو، اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا، عہدہ نہیں ہوگا، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عہدے کو۔ عہدے کو ترجیح دینی ہے، اس میں عزت زیادہ ہے۔ آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے؟ آپ پاورفل بنو گے، آپ بہت کچھ کر سکو گے، لوگوں کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے۔ تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو۔ پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک، عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو، وہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، پھر بھی ان ان پڑھ سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں، زیادہ میچور ہوتے ہیں، ان کی بات کا انداز، بات چیت، ان کا مینٹل لیول، یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو۔ شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت، یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے، لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے؟ بزنس میں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی